بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آواز اور میں ہوں آپ کا میزبان سید فواز حیدری۔ ناظرین، آج پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کا انعقاد کیا گیا جس میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے خطاب کیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے خطاب کے دوران ایوان تقریباً خالی رہا اور 442 ارکان کے ایوان میں صرف 14 اراکین موجود تھے جو کہ صدر کے خطاب سے عدم دلچسپی کا اظہار کرتے رہے۔ اسپیکر کی جانب سے اراکین کو نشستوں پر جانے کی ہدایت بھی کی جاتی رہی۔ صدر مملکت نے اراکین کی عدم توجہ کے باوجود اپنا خطاب جاری رکھا۔ اس دوران ایوان میں پی ٹی آئی کا کوئی بھی ایم این اے یا سینیٹر موجود نہیں تھا، تاہم پی ٹی آئی کے چند منحرف اراکین ایوان میں موجود ضرور تھے۔ اراکین پارلیمنٹ تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ موجودہ اسمبلی کو نہیں مانتے، اس لیے بائیکاٹ کیا۔ مشترکہ اجلاس کی صدارت اسپیکر قومی اسمبلی کر رہے ہیں، انہیں بھی ہم نہیں مانتے۔ مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام نے بھی صدر مملکت کے خطاب کا غیر اعلانیہ بائیکاٹ کیا۔ دوسری طرف آج وزیر اعظم ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے کہا کہ آڈیو لیک میں کہا گیا کہ امریکہ سے آنے والے تار پر امریکہ کا نام نہیں لینا۔ عمران نیازی دن رات جھوٹ بولتا ہے، قوم سے فراڈ کرتا ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ فراڈیا ہے۔ آڈیو ہر چیز بتا رہی ہے۔ اس نے افواج پاکستان کو تقسیم کرنے کی کوشش کی۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے مزید کہا کہ عمران خان اور اس کے حواریوں نے ملک کا وقت برباد کیا، بدترین بددیانتی کی گئی، قوم کے اعتماد کو مجروح کیا گیا۔ اتحادی حکومت پر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے۔ 5 ماہ میں عمران خان نے نہ جانے کیا کیا الزامات لگائے جس کا کوئی سر تھا نہ پیر۔ عمران خان نے ملک کے ساتھ سازش کی، آج اس سازش کا تانا بانا عمران خان کے ساتھ مل چکا ہے۔ عمران خان نے ریاست پاکستان کے خلاف غداری کی، سازش کی۔ کابینہ انکوائری کمیٹی بنا چکی ہے، آئین اور قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ اگر یہ شخص پاکستان پر دوبارہ مسلط ہوا تو یہ پاکستان کو تباہ کر دے گا، اداروں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ جو آڈیو لیک ہے جو آئی ہے اس میں کیا کہا عمران خان صاحب نے کہ کھیل کھیلنا ہے اور نام نہیں لینا، کس کا؟ امریکہ کا۔ عمران خان کے جو حواری ہیں، جو سازشی ٹولہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ منٹ تو ہم نے بنانے ہیں۔ بدترین بددیانتی کی گئی، خیانت کی گئی، قوم کے اعتماد کے ساتھ کھیلا گیا، سنگین واردات کی گئی اور سنگین کھیل کھیلا گیا۔ سر سے پاؤں تک فراڈیا شخص قوم کو آئسولیٹ کر دیا۔ افواج پاکستان کے خلاف رقیق حملے کیے۔ نیوٹرل چوکیدار کابینہ فیصلہ کر چکی ہے اور اس کی جو انویسٹیگیشن اس کیس کی بالکل شروع ہے اور قوم کو پوری شفافیت کے ساتھ انشاءاللہ ہم بتائیں گے قوم کو انشاءاللہ۔ یہ شخص اگر پاکستان کے اوپر دوبارہ خدا نہ خواستہ مسلط ہوا تو وہ الفاظ میں نہیں دہرا سکتا۔ یہ پاکستان کے لیے یہ ایک خطر کی گھنٹی نہیں، یہ پاکستان کو تباہ کر دے گا۔ وزیر اعظم نے این آر او کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کو ایک بار پھر تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے این آر او خود اپنی ذات کو دیا، پھر کہتے ہیں کہ نیب قوانین میں جو تبدیلی کی گئی یہ این آر او ہے۔ مریم بیٹی کا جو کیس ہے اس کا اس ترمیم سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ عمران خان نیازی کے زمانے میں آرڈیننس جاری ہوا، ملین پاؤنڈ کا ڈاکہ، اور کیا ہے؟ ان کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ کو این آر او کیا میں نے دیا تھا؟ ایک شخص کو ایف بی آر کلین چٹ دے دے تو یہ این آر او نہیں؟ تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ 190 ملین پاؤنڈ کا مارا گیا۔ رہی بات این آر او کی، ان کی ہمشیرہ کو این آر او میں نے دیا تھا۔ علیمہ خان صاحبہ کس نے؟ ان کی اپنی حکومت کے دوران ایف بی آر نے ان کو این آر او دیا تھا۔ ایک شخص جو نمل کا جو ٹرسٹی ہو اور شوکت خانم کا ٹرسٹی ہو اور اپنے اثاثے ڈکلیئر نہ کرے، ایف بی آر ان کو کلین چٹ دے دے تو این آر او نہیں تو اور کیا ہے؟ تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ 190 ملین پاؤنڈ کا 50 ارب روپے، اور عمران خان کی ناک کے نیچے کابینہ خود وہ چیئر کر رہے تھے اور وہ بند لفافے میں وہ کابینہ کہتی ہے کہ جناب یہ پیسہ سپریم کورٹ میں فلاں اکاؤنٹ میں بھجوا دیا جائے۔ اس سے بڑا این آر او اور کیا ہو سکتا ہے کہ عمران خان نے یہ این آر او خود اپنی ذات کو دیا اور جن کے لیے تھا ان کو این آر او دیا، اور پھر کہتے ہیں کہ جناب یہ نیب کی جو قوانین میں تبدیلی کی گئی یہ این آر او ہے۔
IMF پلان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے میاں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ PTI نے قوم کو ایک بدترین کرائسس سے گزارا ہے. IMF کا معاہدہ خود کیا اور شرائط کی دھجیاں اڑائی. ہم نے کوشش کی کہ IMF کا معاہدہ ہو جائے. اس وقت کے وزیر خزانہ کے وزیر نے کس طرح کنفیوژن پیدا کی. عمران نیازی بار بار کہہ چکا ہے کہ پاکستان بننے جا رہا ہے. اس نے کہا کہ میں KPK میں 300 یونٹ لے کر آؤں گا. ایک بھی یونٹ نہیں لایا. KP قرض لے کر ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکا ہے. قوم کو ایک بدترین کرائسس سے گزارا ہے 5 مہینوں میں. IMF کے خود معاہدہ انہوں نے کیا اور اس کی شرائط کی انہوں نے اس کی بری طریقے سے اس کی پالیسی کی دھجیاں اڑائیں اور ہم نے دن رات محنت کر کے اس کو جوڑنے کی کوشش کی کہ IMF کا معاہدہ ہو جائے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے حواریوں نے کس طرح کے بیانات دیے. اس طرح کی پاکستان نہیں خدا نہ خواستہ ایک دشمن ملک ہے جو کہ IMF سے ڈیل کر رہا ہے اور کہا کہ سری لنکا بن جائے گا پاکستان. اور ان کے جو اس وقت کے جو خزانہ کے وزیر تھے کیا کیا IMF کو ڈرانے اور بتانے کے لیے کس طرح کنفیوژن کریٹ کی. کس طرح کہا کہ یہ بجلی انہوں نے نہیں لے کے اور میں 300 یونٹس لے کے آؤں گا ہائیڈل پاور پروجیکٹ KP میں. ایک بھی یونٹ لے کے آیا یہ شخص. آج KP وہ جو ہے وہ اس دہانے میں پہنچ گیا جہاں پر خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہو سکتا ہے. قومی احتساب بیورو نے برطانیہ سے 19 ملین پاؤنڈ کی پاکستان منتقلی کے معاملے پر سابق وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ کے ارکان کو نوٹس بھیج دیے ہیں. نیب برطانیہ سے رقم پاکستان منتقلی اور اس کے نجی اکاؤنٹس میں جانے کی تحقیقات کر رہا ہے اور اسی معاملے کی انکوائری کے لیے مراد سعید اور غلام سرور خان کو 11 اکتوبر کو پیش ہونے کا نوٹس بھیجا گیا ہے. سابق وزیر دفاع پرویز خٹک کو 12 اکتوبر، سابق وفاقی وزیر زبیدہ جلال اور حماد اظہر کو 13 اکتوبر کو پیش ہونے کو کہا گیا ہے. نوٹس میں شفقت محمود اور شیری مزاری کو 14 اکتوبر کو پیش ہونے کا کہا گیا ہے، جبکہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اور اعجاز شاہ کو 17 اکتوبر کو پیشی کا نوٹس بھیجا گیا ہے. علی امین گنڈاپور اور فروغ نسیم کو 18 اکتوبر، علی زیدی اور خسرو بختیار کو 19 اکتوبر، اعظم خان سواتی اور اسد عمر کو 20 اکتوبر، جبکہ عمر ایوب اور محمد میاں سومرو کو 21 اکتوبر کو نیب پیشی کا نوٹس جاری کیا گیا ہے. قومی احتساب بیورو نے شیخ رشید احمد اور فواد چودھری کو 24 اکتوبر، جبکہ صاحبزادہ محبوب سلطان اور فیصل واوڈا کو 25 اکتوبر کو نیب پیشی کا نوٹس بھیجا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ تمام لوگ نیب کے سامنے پیش ہوتے ہوئے قانون کی بالادستی کو قائم رکھیں گے یا ان نوٹسز کے خلاف اعلیٰ عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے؟ کیونکہ ماضی میں جب بھی PTI کے اراکین اسمبلی یا سابق وزراء کو کسی ادارے نے طلب کیا تو انہوں نے عدالتوں سے رجوع کرتے ہوئے نوٹس کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی، جبکہ دوسری طرف سائفر کے حوالے سے بھی تحقیقات کا آغاز ہو گیا ہے. تو سوال یہ بھی ہے کہ اگر سائفر کے معاملے میں عمران خان کے خلاف کارروائی کرنے کی ضرورت پڑی تو کیا موجودہ حکومت عمران خان کے خلاف کارروائی کرے گی یا سیاسی مصلحت کے تحت اس سے گریز کرے گی؟ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. نون لیگ کے رہنما صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ نہال ہاشمی صاحب آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے. یہ بتائیں کہ کیا آپ کو علم ہے کہ یہ برطانیہ سے آنے والی رقم نجی اکاؤنٹس میں کس کے کہنے پر منتقل ہوئی اور اس سے کیا فائدہ اٹھایا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پہ یہ عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو اور بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض صاحب کو ایک انعام دیا. یقیناً انہوں نے فرح بیوی جو تھی، فرح گوگی اور ان کی اہلیہ، ان کے بھی انہوں نے ایک ٹرسٹ بنایا تھا ایک یونیورسٹی کے نام پہ. اس سے ان سے کافی زمین وصولا تھا بحریہ ٹاؤن سے اس ٹرسٹ کے نام پہ. تو انہیں کوئی نہ کوئی ان کو بینیفٹ اور وہ دینا تھا. وہ پیسہ ضبط کیا تھا برطانیہ حکومت نے اور پاکستان کی حکومت کو جانا تھا، پاکستان کے قومی خزانے میں جانا تھا، جس سے بہتر کوئی مصروف اس کے تصرف میں لایا جا سکتا تھا. اور یہ اختیار کسی کیبنٹ کو نہیں ہے کہ وہ جو پاکستان کا قومی خزانے کا جو مال ہے اسے کسی کو ایسے دے دیا جائے، کسی بھی اپنے دوست کو یا بزنس ٹائکون کو اور کسی کو. تو یہ امانت میں خیانت تھا، یہ ایک ڈاکہ تھا، بہت بڑا قومی ڈاکہ تھا، جس میں یہ قومی جرم ہے جو عمران خان صاحب اور ان کے حواریوں نے کیا. اس کے لیے نہ انہوں نے اس کو پارلیمنٹ میں پیش کیا، نہ اسمبلی میں اس پہ بات ہوئی، اور اس کے لیے نہ انہوں نے FBR کو بلا کے پوچھا، نہ جو مروجہ قوانین ہے اس کے تحت اس کو یہ کیا. ون فائن مارننگ ہم نے سنا کہ اسے انہوں نے اس نجی اکاؤنٹس کے حوالے کر دیا اور وہ بات ختم ہو گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا دنیا کے کسی ملک میں اگر، اور اس کو منی لانڈرنگ بھی آپ کہہ سکتے ہیں ان سینس دیٹ کہ یہ سب سے پہلے تو پوچھا جاتا کہ یہ پیسہ گیا کیسے تھا برطانیہ.
یہ پیسہ کون لے کے گیا تھا اور کس مت میں گیا تھا. یہ ثابت ہوتا ہے منی لانڈرنگ اس کو بولتے ہیں کہ حکومت برطانیہ نے جب اس ڈیل کو سمجھا کہ یہ غیر قانونی ہے اور یہ جو پیسے یہاں پہ آئے یہ غیر قانونی، تو اسے اس نے فروزن کیا اور فروزن کر کے پاکستان کو بھیجا. تو حکومت کا تھا کہ آپ اسے پاکستانی قوم کو واپس کرتے، مگر یہاں پہ وہ چوروں کے ساتھ مل گئے اور ریاست پاکستان کے ساتھ انہوں نے ایک بہت بڑا دھوکہ کیا، ایک منی لانڈرنگ کی، ایک فراڈ کیا، قومی خزانے پہ ڈاکہ ڈالا ہے. ٹھیک ہے. اچھا نہال ہاشمی صاحب، ایک اور اہم معاملہ، آج پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن تھا، صدر مملکت کا خطاب بھی تھا. پی ٹی آئی ارکان تو اس لیے سیشن میں نہیں گئے کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس پارلیمنٹ اور حکومت کو نہیں مانتے، لیکن پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی اور سینیٹرز اس کا حصہ آخر کیوں نہیں بنے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ ایک چیز ہے، جو پی ٹی آئی اور جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے یا ان کے لیڈر ہیں، ان کے اندر ایک دوگلا پالیسی ہے، ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. اردو میں سے دوگلے پالیسی کہتے ہیں. ایک طرف آپ قوم کو کہتے ہیں کہ ہم اس پارلیمنٹ کو نہیں مانتے، اس اسمبلی کو نہیں مانتے، اس حکومت کو نہیں مانتے، اس نظام کو نہیں مانتے. دوسری طرف عمران خان خود اسی پارلیمنٹ کے ممبر بننے کے لیے دوبارہ 9 حلقے سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. دوسری طرف ان کے لوگ آج ہائی کورٹس میں اپنے درخواست دائر کر رہے ہیں، اپنے پٹیشنز فائل کر رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے ممبرشپ کو ریسٹور کیا جائے اور ہمیں فورسلی ہم سے ریزائن کیا گیا. تو اس میں صرف عام ایم این ایز نہیں ہے، ان کے سینئر اراکین ہیں، مثلا شیری مزاری ہے، علی محمد خان جیسے لوگ ہیں، یہ لوگ کہہ رہے ہیں. تو جہاں پہ یہ ایک تاثر جائے کہ نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہو ایک پارٹی کا، تو یقیناً پھر اس پارٹی سے ہی صدر صاحب بلانگ کرتے ہیں اور انہوں نے کئی بار اس چیز کا اندیہ بھی دیا کہ وہ اس پارٹی کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچڈ ہیں. تو اس وجہ سے نہیں گیا. اور پھر صدر صاحب نے اس پورے دورانیے میں کوئی اپنا وہ کردار ادا نہیں کیا جو ایک صدر مملکت کو پارلیمنٹ کی یا پارلیمانی نظام کی بہتری کے لیے کیا جاتا ہے، اور کوئی ایسی نئی چیز نہیں تھی. اور دوسری لیکن طرف آپ لوگ تو پارلیمنٹ کی بالادستی کے اوپر یقین رکھتے ہیں نا، آپ کی جماعت بلکہ پوری پی ڈی ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ پارلیمان کی بے توقیری کی مخالفت میں رہی ہے. تو کیا صدر کے خطاب سے بائیکاٹ سے پارلیمان کی توقیر برقرار رہی؟ صدر صاحب خالی آواز سے خطاب کرتے رہے. نہال ہاشمی صاحب، جو ہمارے ممبران ہیں وہ سیلاب افیکٹڈ جو معاملات ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں، یا ایریاز میں ہیں یا اس سے ریلیٹڈ جو بھی منصوبے ہیں، جو میٹنگز ہیں، جو مور امپورٹنٹ فار پاکستان ٹوڈے کہ سیلاب کے لوگوں کو ریہیبلیٹ کیا جائے، فلڈ افیکٹڈ لوگوں کی دلجوئی کیا جائے، نہ کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان صاحب کی دلجوئی کیا جائے. ان کی اپنی پارٹی ان کی دلجوئی نہیں کر رہی ہے تو پھر دوسروں سے وہ شکایت نہ کریں. اچھا یہ بھی بتائیں مجھے کہ سائفر اور آڈیو لیکس کے حوالے سے تحقیقات کا بھی آغاز ہو گیا ہے. اگر ان تحقیقات کے نتیجے میں عمران خان یا ان کی کابینہ کے کسی سابق وزیر کو گرفتار کرنے کی ضرورت پڑی تو کیا حکومت گرفتاری کا فیصلہ لے گی یا کسی مصلحت کے تحت خاموشی اختیار کرے گی؟ زیدی صاحب، آپ نے ایک بات دیکھا فواد صاحب جی، کہ کیا نواز شریف، کیا شہباز شریف، کیا مریم نواز، کیا شاہد خاقان عباسی، ہمارے 3 پرائم منسٹر، کیا یوسف رضا گیلانی، کیا کہتے ہیں آصف علی زرداری، کیا خواجہ سعد، کیا خواجہ آصف، کیا خواجہ سلمان، کیا احسن اقبال، ایک آدمی، کیا رانا، ایک آدمی کو بھی چھوڑا تھا انہوں نے انتقام کا نشانہ بنایا. ہم نے تو ان کے کسی کو نہیں پکڑا، ہم تو انتقام پہ یقین نہیں رکھتے. ہاں، اگر ان کے اوپر جرم ثابت ہوگا ہم نہیں گرفتار کریں گے. گرفتار پاکستان کا آئین کرے گا، پاکستان کا قانون کرے گا، پاکستان کا نظام کرے گا، اور ان کے جرائم ان کو گرفتار کروائیں گے. ہم تو بے گناہ بے قصور جیلوں میں پڑے رہے. مریم خاتون ہوتے ہوئے جیل سے ان کے والد کے سامنے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے. نواز شریف کو جس طرح سے انہوں نے ٹارچر کیا ہسپتال میں، جیل میں، مریم کو جس طرح سے ٹارچر کیا وہ، اور ملائن کیا ان کو، نہ صرف ٹارچر کیا بلکہ میڈیا میں آ کے ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی، ان کو ملائن کیا گیا، ان کو بہت سارے برے الزامات لگائے گئے. ہم نے تو ان کے ساتھ کوئی بھی رویہ نہیں کیا، ہم نے تو ہاتھ بھی نہیں ڈالا. ہاں، عمران خان کے وہ سارے کیس جس میں یہ مفرور ہیں، اس میں اگر ادارے ان کو پکڑ لیں تو ادارے آزاد ہیں، خود مختار ہیں. یہ کہتے ہیں پاکستان میں ایک قانون ہوگا، ایک آئین ہوگا، 2 آئین نہیں ہوگا، 2 قانون نہیں ہوگا. تو پھر پاکستان میں کسی سابق وزیر کے لیے اور آپ کا یہ موقف ہے نہال ہاشمی صاحب کے ادارے آزاد ہیں، اور اگر ادارے یہ چاہیں گے تحقیقات ہوں گی اور عمران خان صاحب کو اگر انہوں نے گرفتار کرنا چاہا تو وہ بالکل آزاد ہیں، ان کو گرفتار کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ نہال ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ. ساتھ ایک اور اہم معاملہ کہ عمران خان لانگ مارچ کی آئندہ کال کی کامیابی کے لیے متحرک ہیں، جس کے لیے انہوں نے پنجاب میں پارٹی تنظیموں، اراکین اسمبلی اور کابینہ کے ساتھ سر جوڑ لیے ہیں. یہی نہیں کہ عمران خان نے لانگ مارچ کے احتجاجی کال میں شرکت کے لیے پارٹی ارکان اور رہنماؤں سے حلف بھی لے لیا ہے
दौरा लाहौर के दौरान इमरान खान ने पंजाब काबीना के अरकान के इजलास की भी सदारत की है, जिस दौरान उनका कहना था कि हकीकी आज़ादी की तहरीक का जल्द ऐलान करूंगा। इलेक्शन से पहले ये मेरी आखिरी कॉल होगी, मौजूदा बहरानों का हल सिर्फ आम इंतखाबात हैं। इमरान खान ने कहा कि लॉन्ग मार्च का आगाज़ कहाँ से होगा, इसके लिए जगह और तारीख का ऐलान भी मैं खुद करूंगा। अभी बहुत से सियासी कार्ड्स मेरे सीने से लगे हुए हैं। चेयरमैन PTI ने एतराफ़ किया है कि लोग जलसे में तो आते हैं मगर एहतजाज में कम निकलते हैं। पंजाब काबीना को भी अहम टास्क सौंप दिया है। हमने सियासी मुखालिफिन को हर एहतजाज में फ्री हैंड दिया मगर उन्होंने 25 मई को हम पर जुल्म किया। दूसरा ये कि इस वक्त हमारी तंजीमें मार्च के लिए तैयार नहीं थी। दूसरी जानिब इमरान खान ने पार्टी तंजीमों को एहतजाज में 6-6 हज़ार अफराद लाने का टास्क भी दिया और कहा है कि हकीकी आज़ादी मार्च की जल्द कॉल दे रहा हूँ, आप सब ने निकलना है, लेकिन वो जल्द कब आएगी इसका किसी को नाजरीन कोई इल्म नहीं है। सवाल ये है कि क्या इमरान खान को किसी की इजाज़त का इंतज़ार है, क्योंकि कुछ सियासी रहनुमाओं का कहना है कि इमरान खान इशारों पर चलते हैं और जब तक इशारा नहीं मिल जाता तब तक वो आज़ादी मार्च की कॉल नहीं देंगे। माजी में जब PTI का धरना हुआ तब भी वो एक इशारे का हवाला हमेशा दिया करते थे कि अंपायर की उंगली उठने वाली है। सवाल यह है कि क्या इमरान खान को अब भी किसी अंपायर की उंगली का इंतज़ार है कि वो उठे तो एहतजाज की कॉल दें, या अब की बार अंपायर नहीं मिल रहा, एहतजाज कब होगा, ये मसला अपनी जगह कायम है कि PTI पंजाब को लेकर ग्रुप बंदी का भी आगाज़ हो गया है। शायद यही वजह है कि कप्तान को हलफ लेने की भी ज़रूरत आन पड़ी है। पंजाब के वज़ीर आला का कहना है कि जब लॉन्ग मार्च का वक्त आएगा तो जो इमरान खान कहेंगे वो किया जाएगा, लेकिन शायद वज़ीर दाखिला पंजाब का इरादा तो कुछ और ही है। उन्होंने लॉन्ग मार्च के हवाले से कहा है कि अगर इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो पंजाब हुकूमत इसका हिस्सा नहीं बनेगी। लॉन्ग मार्च के शुरका को सहूलियात भी नहीं दी जाएंगी, ताहम सिक्योरिटी ज़रूर मुहैया की जाएगी। जबकि दूसरी तरफ एहतजाज की हामी इमरान खान साहब की KP हुकूमत एहतजाज करने वाले असातिज़ा पर चढ़ दौड़ी है। पेशावर में प्राइमरी स्कूलों के असातिज़ा ने पे स्केल में इजाफे के लिए असम्बली चौक पर एहतजाज किया। हुकूमत ने मुजाहिरीन के मुतालबात मानने के बजाय उन पर पुलिस के जरिए लाठी चार्ज कराया और आंसू गैस के शेल्स फायर किए। प्राइमरी असातिज़ा का मुतालबा है कि उनका बुनियादी पे स्केल 15 किया जाए, जबकि पेंशन इस्लाहात के नाम पर तनख्वाहों से कटौती बंद की जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इमरान खान के एहतजाज की बात हो तो कहा जाता है कि इसको रोकना आइन की खिलाफ वर्जी है, मुजाहिरीन पर तशद्दुद करना बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, उन पर शेलिंग करना रियासती दहशत गर्दी है, उनको मुंतशिर करना जबर है। तो जनाब इमरान खान साहब, जो KP में असातिज़ा के साथ आपकी हुकूमत कर रही है, क्या आइन उसकी इजाज़त देता है? जिस तरह मुजाहिरीन पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया, क्या वो जायज़ कानूनी एक्शन है? इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं MP समर हारून बलोर साहिबा और सीनियर तजियाकार जनाब हाफिज़ तारिक महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो समर साहिबा, पहले आप ये बताइएगा कि कल असातिज़ा का आलमी दिन था और आज जिस तरह के लाठी चार्ज और आंसू गैस से PTI हुकूमत ने उनकी खिदमत का इतराफ़ किया है, क्या मुजाहिरीन के खिलाफ ये रवैया दुरुस्त है? देखिए, शुक्रिया। सबसे पहले तो फवाद साहब, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपनी पार्टी का मौक़िफ़ आपके सामने रखने का एक चांस दिया। आज जो पेशावर में हुआ है, आज पेशावर की तारीख का एक इंतहाई स्याह दिन था, क्योंकि जो एक एंड ऑफ पेशावर था वहाँ पे हमारे असातिज़ा, जो कि हमारी सोसाइटी की क्रीम माने जाते हैं, जिसका रिस्पेक्ट का दर्जा माशरे में एक ऊंचा दर्जा होता है, वो सड़कों पे जी अपनी मारात के लिए रुल रहे थे। और दूसरी एंड ऑफ पेशावर में जो वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज का स्टाफ है, जिसमें कटाकुली, स्वीपर, जो कि सबसे लोएस्ट पे स्केल पे हमारे जो वर्कर्स हैं, वो सड़कों पे अपने पे स्केल अपनी सैलरीज के लिए धरना दे रहे थे जी। मैं सुबह सैनिटेशन वर्कर्स के उधर धरने पे गई हूँ, लोग आंसुओं के साथ रो रहे थे कि पहला हफ्ता गुजर गया है, हमने बच्चों के लिए राशन नहीं डाला, बच्चों को स्कूल से निकाल दिया है क्योंकि उनकी फीस नहीं है। मतलब एक ह्यूमन कैटेस्ट्रॉफी थी वहां पे। वो जब सड़कों पर आए हैं तो उनका मसला आज शाम को सॉल्व हुआ है। ये एक नाअहली की, एक लेजीनेस की एक उरूज है खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि मीडिया इस पे इतना फोकस नहीं करता। ये इन्होंने अंधा राज बनाया। मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि असातिज़ा ने ऐसा क्या मुतालबा कर दिया था कि KP हुकूमत को तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करना पड़ा? क्या बातचीत से भी मामलात हल नहीं किए जा सकते समर साहिबा?
تو یہی تو بات ہے جی، یہ وہ گورنمنٹ ہے جس کے پاس 100 سے زائد MPAs ہیں. بیشتر میرے کولیگز پاکستان تحریک انصاف کے ایسے ہیں جنہوں نے، آپ ریکارڈ اٹھا کے چیک کر لے، اسمبلی فلور پہ السلام علیکم بھی نہیں کہا. میں کہتی ہوں چیف منسٹر کو چاہیے ان کی کمیٹیاں بنائے. یہ جو پروٹیسٹ تھا یہ 2 دن پہلے سے اناؤنس ہوا تھا، سب کو پتا تھا. مجھے ایک بریک کے اوپر جانا ہے سمر صاحب، مجھے ایک بریک کے اوپر جانا ہے. حافظ طارق صاحب بس آپ مجھے یہ بتا دیں، پھر میں بریک کے اوپر چلا جاؤں گا کہ جو آج ہوا ہے وہ آئین کے مطابق ہوا KP میں؟ جو کچھ آج ہوا ہے وہ عمران خان صاحب کے خود جو جتنے اقوال زرعی ہیں اور ان کے جو لوگ ہیں جو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں انسانی حقوق کی، شیریں مزاری صاحبہ ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، یہ ان کے منہ پر ایک تماچا ہے. 9 سال سے خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب کی حکومت ہے. انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم نے تو کوئی فرشتوں والی پولیس بنا دی ہے خیبر پختونخوا کے اندر، ایسی پولیس بنا دی ہے کہ وہ پاکستان کی ماڈل پولیس ہے. تو یہ تھا آج اس ماڈل پولیس کا چہرہ کہ جو نہتے لوگوں کے اوپر لاٹھیاں برسا رہے تھے، آنسو گیس کی شیلنگ کر رہے تھے. اور عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو ذرا برابر شرم نہیں آئی کہ 25 مئی کے واقعات کو لے کے آپ پوری دنیا میں کہہ رہے تھے کہ جناب یہ حکومتیں اس طرح سے کیا کرتی ہیں. کیا جمہوری جو احتجاج ہیں ان کے راستے اس طرح سے روکے جاتے ہیں؟ تو جب آپ خود حکومت میں تھے، مرکزی حکومت کے اندر، تو اس وقت آپ نے اپنے مخالفین کو اسی طریقے سے کچلا. آج 9 سال کے بعد خیبر پختونخوا کے اندر کوئی اپنے حق کے لیے باہر نکلے. وہ مانگ کیا رہے تھے؟ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارا سروس اسٹرکچر جو ہے وہ بہتر کر دے. وہ مانگ کیا رہے تھے؟ وہ مانگ یہ رہے تھے کہ جو اپنے حقوق ہیں ان کے اوپر بات کر لیں. یعنی بات تو یہی ہے نا کہ اگر یہ خود احتجاج کرتے ہیں تو بات بالکل جائز ہے، ان کے حقوق عمران خان صاحب کے لیے اپنے لیے سب چیزیں جائز ہیں، لیکن اگر کوئی اور احتجاج کرے تو وہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. بریک. طارق صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں، سمر صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین ایک بریک کے بعد اسی کو کنٹینیو کریں گے، اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جو احتجاج ہوا ہے آج پشاور میں اور ان پر لاٹھی چارج کیا گیا ہے، آنسو گیس کے شیل فائر کیے گئے ہیں صوبائی حکومت کی جانب سے. کیا یہ جمہوری معاشرے میں ایسا ہوتا ہے اور اس کی روک تھام کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اسی پر بات ہو رہی ہے. ہماری سمر ہارون بلور صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حافظ طارق بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سمر صاحبہ یہ بتائیں کہ جمہوری معاشرے میں تو ہر ایک کو آزادی اظہار رائے کا حق ہوتا ہے، اور یہ لوگ اپنے احتجاج اگر یہ کر رہے ہیں تو اپنے مطالبات کے لیے کر رہے ہیں، اپنے جائز حق کے لیے کر رہے ہیں. اس جائز حق کو دینا کس کا کام ہے؟ اگر یہ حکومت سے مطالبات ان کے سامنے نہیں رکھیں گے، جمہوری معاشرے کا حصہ ہے نا یہ، ورنہ پھر یہ کس سے اپنے مطالبات منوائیں گے؟ کسی اور ملک میں جا کے تو یہ احتجاج نہیں کر سکتے نا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج جو رویہ اختیار کیا گیا عمران خان صاحب کی حکومت کی جانب سے ان کے اوپر جس طرح بدترین ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، کیا کسی بھی طور پر جمہوری معاشرے میں یہ ممکن ہے؟ یہ اس کی روایات کے خلاف نہیں ہے؟ بالکل ہر روایت کے خلاف ہے. اس کی جتنی بھی ہم اسٹرانگ ورڈ میں کنڈمنیشن کریں یہ کم ہے. ایک کیونکہ یہ نہتے پرامن لوگ تھے. بی دیکھیں جی، ہم پچھلے 4 سالوں سے یہ باتیں چیخ رہے ہیں، آہستہ آہستہ چیزیں پس منظر پر آ رہی ہیں. یہ وہ حکومت ہے کہ کسی کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرنے پہ راضی نہیں ہوتی. اس حکومت میں اگر آپ دیکھیں ٹیچرز، پروفیسرز، ڈاکٹرز، نرسز، پولیس والے، اپوزیشن کے ممبران، الیکٹڈ ابھی جو ناظمین آئے ہیں، چیئرمین آئے ہیں، ہر کوئی سڑکوں پہ رول رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ آواز جب ہم اٹھاتے ہیں، پہلے ایک ٹاپک کو ریز کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ایوانوں کے اندر، سیکریٹریٹ کے اندر جو کام کی جگہ مختص کی ہوئی ہیں اس قسم کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے، ان جگہوں کے اندر ہم اس مسئلے کو حل کر لیں تو نہ کوئی بات سننے کے لیے آتا ہے، سننے کے لیے ہی نہیں آتا. اب اساتذہ کے یہ اپنے جو ڈیمانڈ ہیں ایک فورم سے، ایک پروسیس سے گزر کے سڑک تک آئے ہوں گے نا جی. وہ اس طرح تو نہیں ہے کہ سارے ایک دم سے، اور یہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ تھے، بالکل پرامن تھے، کوئی قسم کا یہاں پہ ایجیٹیشن نہیں ہوا. آخر کار پولیس نے ان کے اوپر شیلنگ کی ہے، پولیس نے کسی کا سر پھوڑا ہوا ہے، کوئی کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی ہسپتال میں ٹانکے لگوا رہا ہے. مجھے تو ایکسٹریملی شرم آ رہی ہے یہ ویژولز دیکھ کے، یہ بات کر کے کہ کل کو یہ کس دل سے ہمارے بچوں کو پڑھائیں گے. ہماری ساری نئی نسل، ہماری آنے والی نسل کا دار و مدار ان ٹیچرز پر ہے.
تو وہ کس طریقے سے ہم اپنے بچے ان کے حوالہ کریں گے جب ریاست کا یہ رویہ ہے؟ اس نئے پاکستان میں احتجاج کرنے کا حق صرف پاکستان تحریک انصاف کو ہے. وہ جائیں, وہ جلاؤ گھیراؤ کریں, وہ پبلک پراپرٹی جلائے, وہ میٹرو اسٹیشن جلائے, ان کے لیے سب جائز ہے کیونکہ ان کا چونکہ اساتذہ کا عالمی دن ابھی ایک روز پہلے ہی گزرا ہے اور اس کے ایک روز بعد ہی اس طرح کے یقیناً ہمیں ویجولز دیکھنے کو مل رہے ہیں جو یقیناً باعث تشویش ہیں, شرمناک بھی ہیں کسی حد تک یہ کہا جا سکتا ہے, چونکہ اساتذہ تو ظاہر ہے روحانی باپ کا درجہ رکھتے ہیں, ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اپنانا کسی بھی طور پر یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا. بہت بہت شکریہ آپ کا سمر ہارون صاحبہ, میں آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. حافظ طارق صاحب, آپ یہ بتائیں عمران خان صاحب احتجاج کی کال کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ آخر کس بات کا انتظار ہے؟ اور اپنے رہنماؤں سے, اپنے کارکنان سے حلف کیوں لے رہے ہیں؟ کیوں حلف لینا پڑ رہا ہے؟ کیا اس وجہ سے وہ حلف لے رہے ہیں کہ ان کو اس بار بھی اعتبار نہیں ہے کہ جس طرح سے پہلے انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا اور ان کو کسی بھی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں ملی تھی اپنے کارکنان کی جانب سے, کوئی وہی اسی کا ایکشن ریپلے ہو سکتا ہے, اسی وجہ سے حلف لیا جا رہا ہے اب ان کی جانب سے؟ جی بالکل ایسا ہے. دیکھیں اس بات کا تو اعتراف وہ خود کر رہے ہیں کہ 25 مئی کو ہم تیاری کے ساتھ نہیں آئے تھے, حالانکہ اس سے پہلے تو انہوں نے کہا تھا جی عوام کا سمندر ہے اور اتنے چیزیں ہیں اور لاکھوں لوگ پہنچ گئے ہیں اسلام آباد کے اندر. بعد میں لوگوں نے جب ویژول دکھائے جو ان کا آخری خطاب تھا تو پتہ چل گیا کہ کتنی تعداد تھی ان کے ساتھ, اور اس کے باوجود کہ خیبر پختونخوا حکومت کی پوری مشینری ان کے ساتھ تھی, وہ وہاں پر پورے لاؤ لشکر کے ساتھ نکلے تھے, کیبنٹ تھی, وزیر اعلیٰ تھے, سب کچھ تھا. اس کے باوجود جب وہ اسلام آباد پہنچے تو انہیں پتہ چل گیا کہ کتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں. تو ایک تو انہیں اندازہ ہے کہ ماضی میں ان کے ساتھ کیا تھا, دعوے بہت تھے, بہت ساری چیزیں تھیں. دوسرا یہ جو حلف والا معاملہ یہ پہلے بھی لیتے رہے ہیں, پہلے بھی لوگوں کو کرتے رہے ہیں, اسمبلی کے اندر بھی 50 مرتبہ انہوں نے اپنے معاملات میں حلف لیا. اب یہ حلف لے کیا رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی آپ نے جہاد کے لیے نکلنا ہے. بھائی آپ کیا اسلام آباد فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ آپ کسی کفار سے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں؟ آپ نے کسی پہ غلبہ حاصل کرنا ہے؟ آپ وہ جو تھا نا قاسم سوری صاحب ان کے کان میں بتا رہے تھے کہ اسلامک ٹچ دے دیں, تو خان صاحب نے لانگ مارچ کو اسلامک ٹچ دینے کے لیے اس میں جہاد کا لفظ ڈالا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ آپ کہیں کہ جی جیسے جا کے وہ کوئی مشرکوں کی حکومت ہے یا کفار کی حکومت ہے تو جا کے آپ نے اس کا تختہ پلٹ دینا ہے, غلبہ حاصل کرنا ہے. کر کیا رہے ہیں خان صاحب؟ خان صاحب اندر سے خوفزدہ ہیں, اس کے باوجود کہ وہ بڑکے بہت مار رہے ہیں, جلسے کر رہے ہیں, مومنٹم بنا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن انہیں اندازہ ہے کہ ان کی اپنی پارٹی کا اسٹرکچر کیا ہے. وہ پارٹی کا اسٹرکچر 25 مئی کو ایکسپوز ہو گیا تھا. انہیں اس بات کا خوف ہے کہ یہ ایک مرتبہ پھر پارٹی کا اسٹرکچر ایکسپوز نہ ہو جائے اور یہ نہ ہو کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا, قدم بڑھاؤ عمران خان اور پیچھے ساری صفیں خالی تھی. تو یہ خوف ہے ایک. دوسرا عمران خان صاحب کو ابھی بھی یہ امید ہے کہ کوئی ان کو لا کے اور اقتدار کی کرسی پہ اسی طریقے سے بٹھا دے گا جیسے وہ پہلے بیٹھ گئے تھے. یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اسلام آباد کی طرف دیکھ رہے ہیں, ماضی میں وہ امپائر کا ذکر کرتے رہے, امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے, یہ اس طرح سے بار بار کہتے رہتے تھے. 2014 کے لانگ مارچ میں آپ کو یاد بھی ہوگا یہ بہت چیز عام ہوئی تھی اور بار بار ایک ہی اشارہ کرتے تھے کہ بھئی امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے, امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے, لیکن وہ انگلی تو نہیں اٹھی. تو کیا اس بار بھی وہ اسلام آباد کی طرف دیکھ رہے ہیں, کسی امپائر کا ان کو انتظار ہے کہ وہ آئے اور ان کو سہارا دے؟ اسی وجہ سے انہوں نے ابھی تک لانگ مارچ کا اعلان بھی نہیں کیا ہے, تاریخ کا اعلان. عمران خان کو صرف اسی چیز کا انتظار ہے. عمران خان صاحب فرسٹریٹ ہو کے جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں, جو ٹیکسلا میں عمران خان صاحب نے گفتگو کی, وہ آپ مطلب اس حد تک فرسٹریٹ ہو گئے کہ آپ عوام کو فوج کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے چوکیدار سے بدلہ لینا ہے, نیوٹرل کو معاف نہیں کرنا, نیوٹرل نے آنے کیوں دے دیا, چوکیدار خاموش کیوں رہا. مطلب کیا ہے ان باتوں کا؟ مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں کوئی انہیں اٹھائے اور ان کو اٹھا کے پرائم منسٹر ہاؤس سے باہر پھینکے اور عمران خان صاحب کو کسی طریقے سے لا کے دے دے, کیونکہ عمران خان صاحب اپنا حق سمجھتے ہیں. عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہی عقل کل ہیں. عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ جو چیز وہ کہہ رہے ہیں وہی درست ہے, جو چیز کسی اور کے لیے خراب ہوتی ہے وہ عمران صاحب کے لیے ٹھیک ہو جاتی ہے. وہ توشہ خانہ کے اوپر ان پر چوری کا الزام لگتا ہے مگر وہ چور دوسروں کو کہتے ہیں. وہ ان کے اوپر بنی گالا کی جو اپنے ڈاکومنٹس ہیں اس میں ریگولیرٹی کا الزام لگتا ہے مگر وہ غیر قانونی کسی اور کو کہتے ہیں. وہ جب کوئی شخص ان کے پاس آ جاتا ہے تو وہ ڈرائی کلیننگ میں دھل جاتا ہے, اگر ان کی صفوں سے نکل جائے تو اسے وہ
غدار بھی کہتے ہیں اسے، وہ چور بھی کہتے ہیں اسے، ڈاکو بھی کہتے ہیں، جو ساری زندگی عمران خان صاحب جن کے کندھوں پہ رکھ کے اپنی سیاست کرتے رہے ہیں، عمران خان ان کی گردنوں پر پیر رکھ کر آگے بڑھتے رہے ہیں، عمران خان صاحب نے اپنے ہر دوست کو دھوکہ دیا، عمران خان صاحب نے اپنے ہر محسن سے محسن کشی کی ہے، عمران خان صاحب صرف اور صرف انہیں اپنا ذاتی مفاد عزیز ہے، اس ذاتی مفاد کے لیے ان کو نہ اپنے کسی دوست کی پرواہ ہے، نہ ان کو اپنی پارٹی کی پرواہ ہے، نہ ان کو کسی لیڈر کی پرواہ ہے، نہ ان کو ان خوشامدیوں کی پرواہ ہے جو اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ ان کا حشر بھی عمران خان صاحب نے وہی کرنا ہے جب انہوں نے اپنی منزل پر پہنچ کر اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ کیا، تو اب تو وہاں عمران خان صاحب میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو فواد چودھری صاحب کا بیان، انہوں نے کہا کہ اکتوبر کا یہ ہفتہ بڑا اہم ہے جو رواں ہفتہ آنے والا ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ ایک شیخ رشید احمد صاحب، شیخ صاحب نے کہا کہ آرمی چیف نے جب یہ بیان دے دیا ہے کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے تو اب فوری انتخابات ہو جانے چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ کہ پاکستان تحریک انصاف یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ 29 مارچ سے پہلے وہ حکومت کا خاتمہ کر دیں گے، حکومت ختم ہو جائے گی، اور ظاہر ہے پھر جب انٹرم گورنمنٹ آئے گی تو وہ آرمی چیف کی تعیناتی نہیں کر پائے گی، تو ظاہر ہے پھر اس کے بعد نئے انتخابات ہوں اور پھر وہ آ کے نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہو۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ حالات اسی طرح سے بننے والے ہیں جس طرح پاکستان تحریک انصاف سوچ رہی ہے، یا یہ ان کی صرف اب خام خیالی رہ گئی ہے اس بیان کے بعد کہ جس میں جنرل باجوہ نے کیٹیگوریکلی یہ کہہ دیا ہے کہ فوج اب سیاست کا حصہ نہیں ہے؟ ایک تو ہزاروں خواہشیں ایسی فواز بھائی کی ہر خواہش پہ دم نکلے، جس دن سے یہ حکومت سے باہر نکلیں اگلے دن سے ڈیڈ لائنز ہی دے رہے، ہر روز نئی ڈیڈ لائن آ جاتی ہے۔ فواد چودھری صاحب یہ وہی ہیں جنہوں نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ 10 ستمبر تک اس حکومت کا تختہ پلٹ دیں گے۔ یہ شیخ رشید صاحب وہی ہیں جو کہہ رہے تھے کہ جی جون جو ہے نا وہ بہت بھاری ہوگا۔ یہ شیخ رشید صاحب وہی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ستمبر جو ہے وہ ستمگر ہوگا۔ تو ان کے پاس کہنے کے لیے ہے کیا؟ فواد چودھری صاحب کا عالم یہ ہے کہ وہ میٹنگ شروع ہوتی ہے تو عمران خان صاحب کو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب میں آپ کی تعریفیں کرنے لگا ہوں، آپ برا مت مانیے گا۔ تو اس طریقے سے تو میٹنگ شروع ہوتی ہے۔ جو باقی لوگ ہیں وہ عمران خان صاحب کو انہوں نے ایسے رائی کے پہاڑ پہ چڑھا رکھا ہے جہاں سے عمران خان صاحب کو اپنی ذات کے علاوہ کوئی اور چیز نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ جناب یہ اگلے 5 دن میں ختم ہو جائے گی، 10 دن میں ختم ہو جائے گی، میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال بدل رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ۔ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں جتنی چیزیں تھیں وہ نکل رہی ہیں، اور اس کے قصوروار خود عمران خان صاحب ہیں۔ عمران خان صاحب اس نہج پہ چیزوں کو لے گئے ہیں جہاں ان کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ اب آرمی چیف صاحب کا یہ کہنا کہ جی میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا، یہ ڈی جی آئی ایس پی آر پہلے کیٹیگوریکلی یہ بات کہہ چکے تھے۔ جب وہ امریکہ گئے پھر ایک کانسپریسی تھیوری شروع ہو گئی کہ جناب وہ امریکہ گئے ہیں، وہ اپنی ایکسٹینشن کرنا چاہتے ہیں۔ اب انہوں نے واشنگٹن میں کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ نہیں بھائی میری 29 نومبر کو جو ڈیٹ ختم ہو جائے گی 28 نومبر کو، اس کے بعد میں ایکسٹینشن نہیں۔ ایک آپ آرمی چیف کی تقرری کو، ان کی ایکسٹینشن کو، اس اپوائنٹمنٹ کو جا کے الیکشن کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں وہی امپائر کی انگلی ہے، آپ کے ذہن میں وہی لوگ ہیں کہ وہ آپ کو لے کے آ جائیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے عمران خان صاحب کی سپورٹ کی ان کے سر بھی شرم سے جھک رہے ہوں گے۔ جو لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ چونکہ 2014 میں جب وہ امپائر کی انگلی کا ذکر کرتے تھے تو اب عمران خان صاحب کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ 2014 نہیں ہے، 2022 ہے، حالات بہت زیادہ تبدیل ہو چکے ہیں۔ بہت بہت شکریہ حافظ طارق صاحب، آپ ہمارے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے پی ٹی آئی کے 10 مستعفی ارکان اسمبلی کی درخواست پر سماعت کی۔ پی ٹی آئی کی طرف سے وکیل بیرسٹر علی ظفر عدالت میں پیش ہوئے۔ جسٹس اطہر نے کہا کہ عدالت کو پارلیمنٹ کا احترام ہے۔ کیا یہ سیاسی جماعت کی پالیسی ہے؟ ابھی تک باقیوں کے استعفے ہی منظور نہیں ہوئے، عوام نے بھروسہ کر کے نمائندوں کو پارلیمنٹ بھجوایا ہے۔ درخواست گزار نے کہا کہ عدالت اسپیکر کو ہدایت دے کہ وہ استعفوں کی منظوری سے متعلق اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ اس پر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ یہ عدالت اسپیکر قومی اسمبلی کو ہدایات جاری نہیں کر سکتی۔ عدالت نے شکور شاد کیس میں بھی صرف نظر ثانی کا کہا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ یہ سیاسی تنازعات ہیں، سیاسی جھگڑے دور کرنے کی جگہ پارلیمنٹ ہے، آپ کو مسائل کے حل کے لیے سیاسی جماعتوں سے ڈائلاگ کرنا چاہیے۔ کیا یہ مستعفی ارکان واقعی پارلیمنٹ میں جا کر عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ان ارکان کا فرض ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں عوام کی نمائندگی کریں۔ یہ صرف ارکان کا نہیں، حلقے کے ان لوگوں کا مسئلہ ہے جو بغیر نمائندگی کے ہیں۔ جن ارکان کے استعفے منظور نہیں ہوئے وہ تو پارلیمنٹ جا کر بیٹھیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ 70 سال میں عدالتیں بہت زیادہ سیاسی معاملات میں ملوث رہی ہیں، جس سے عدلیہ کے ادارے کو نقصان ہوا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے دلائل دیتے ہوئے کہا ہے کہ آپ استعفی منظوری کا آرڈر معطل کر دیں تو جا کر اسپیکر سے بات کر سکتے ہیں۔ اس پر جسٹس اطہر نے کہا کہ عدالت سیاسی ڈائلاگ کے لیے تو آپ کو سہولت فراہم نہیں کرے گی۔ پٹیشنرز کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو نہیں مانتے، وہ سیاسی عدم استحکام برقرار رکھنا چاہتے ہیں جو ملکی مفاد میں نہیں ہے۔
آپ پارلیمنٹ جا کر اپنی نیک نیتی ثابت کریں. پارلیمنٹ کی بہت بے توقیری ہو گئی ہے. اسمبلی کا ممبر رہ کر اسمبلی سے باہر رہنا پارلیمنٹ کی توہین ہے. جسٹس اطہر من اللہ نے سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ استعفیٰ منظوری کا نوٹیفیکیشن معطل کریں تاکہ آپ بائیکاٹ کر دیں. آپ کے حلقے کی نمائندگی نہیں، سیاسی بنیادوں پر واپسی چاہتے ہیں. پٹیشنرز کہہ رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن معطل کریں تاکہ پارٹی پالیسی کے تحت بائیکاٹ جاری رکھ سکیں. آپ پہلے عدالت کو مطمئن کریں کہ پٹیشنرز واقعی پارلیمنٹ میں واپسی چاہتے ہیں، پھر وہ کہہ دیں دباؤ میں آ کر استعفیٰ دیا اور غلطی مان کر واپسی چاہتے ہیں. اپنے کنڈکٹ سے عدالت کو مطمئن کریں کہ پارلیمنٹ کا احترام کرتے ہیں. عدالت نے کہا کہ ہم آپ کو 5 دن دیتے ہیں، 5 دن میں مطمئن کریں کہ آپ واپس جانا چاہتے ہیں. پٹیشنرز بیان حلفی دیں کہ پارلیمنٹ کے بائیکاٹ کی پارٹی پالیسی کو نہیں مانتے. تو یہ تھا عدالتی معاملہ جو آج ہوا. اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے ایکسپورٹ انڈسٹری کو 19 روپے 99 پیسے فی یونٹ بجلی فراہم کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے. اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ وعدہ کیا تھا کہ ایکسپورٹ انڈسٹری کو 9 سینٹ بجلی دی جائے گی، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اور 2 ماہ انہیں 9 سینٹ پر بجلی دی گئی ہے. پاکستان کو ایکسپورٹ کی ضرورت ہے. ایپٹما نے 12.7% ایکسپورٹ بڑھائی ہے. آج برآمد کنندگان کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں. ٹیکسٹائل برآمد کنندگان نے برآمدات 12.7% بڑھائیں. وزیر خزانہ نے کہا کہ ڈالر کی صحیح قدر 200 روپے سے نیچے ہے. ابھی ڈنڈا تو چلایا ہی نہیں. پاکستان کے قرض اور ادائیگیوں میں 2600 ارب روپے کی کمی ہوئی ہے. ڈالر نیچے آنے سے قوم کو اور معیشت کو فائدہ ہو رہا ہے، جبکہ دوسری جانب ڈالر کی بے قدری کا سلسلہ مسلسل جاری ہے. آج ڈالر کی قیمت میں 2 روپے کمی ہوئی ہے، جس کے بعد انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 221 روپے 95 پیسے ہو گئی ہے، جبکہ ملک کی سونے کی قیمت میں بھی 3400 روپے فی تولہ کمی دیکھنے میں آئی ہے. کمی کے بعد سونا 1,44,900 روپے فی تولہ ہو گیا ہے. ادھر عالمی بینک نے سیلاب سے پاکستانی معیشت کو 40 ارب ڈالرز تک نقصانات کا تخمینہ ظاہر کر دیا ہے. پاکستان ڈیولپمنٹ اپ ڈیٹ رپورٹ 2022 میں عالمی بینک کا کہنا ہے کہ موجودہ مالی سال میں معاشی شرح نمو 5% کے بجائے 2% رہنے کا تخمینہ ہے، جبکہ اخراجات بڑھنے اور ٹیکس ریونیو میں کمی کا خدشہ ہے. رپورٹ میں IMF پروگرام کے تحت ہنگامی معاشی اصلاحات پر زور دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ورلڈ بینک پاکستان کو 2 ارب ڈالرز فراہم کرے گا، جن میں سے 1 ارب ڈالر فوری ملنے کا امکان ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ورلڈ بینک کی طرف سے ملنے والے ڈالرز ملکی معیشت کو مستحکم کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے، اور کیا اسحاق ڈار ملکی معیشت کو درست سمت دے بھی پائیں گے؟ اس پر مزید بات کرتے ہیں ماہر معیشت شاہد خاقان نجیب صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. کیا اسحاق ڈار صاحب ملکی معیشت کی سمت کا درست تعین کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ جب وہ آئے تو ڈالر کی قدر مسلسل نیچے جا رہی ہے اور پاکستانی روپیہ کی قدر بڑھتی جا رہی ہے. درست سمت میں کامیاب ہو جائیں گے معیشت کو لے جانے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پاکستان کی جو معیشت ہے نا، وہ پچھلے کئی ماہ سے ایک لیکوڈیٹی کرنچ میں پھنسی ہوئی ہے. اس سے مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو ڈالرز کا فلو ہے وہ کم ہے اور جو ڈالرز کی ضرورت ہے وہ زیادہ ہے. پاکستان ایک ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ کا سامنا کریے ہوئے ہے اور یہ بڑھتا چلا گیا بیکاز IMF کے پروگرام جس کو مارچ میں کمپلیٹ ہونا تھا وہ جا کے اگست 29 کو 7واں ریویو ہوا. آپ اندازہ یوں کریے کہ پاکستان میں اگست 21 میں جو اسٹیٹ بینک کے پاس فورن ایکسچینج ریزروز تھے وہ 20 ارب ڈالر کے تھے، جو کہ اس وقت پاکستان کے پاس 7.9 ارب ڈالر کے رہ گئے ہیں. سو یہ تو ایروژن ہے فورن ایکسچینج ریزروز کی. اسی طرح ہمارے باقی جو اشاریے ہیں وہ بھی کرنٹ اکاؤنٹ ہو، ہماری امپورٹس ہوں وہ بڑھی، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ بڑھا. اب ہماری یہ سچویشن ہے کہ ہم واپس IMF کے پروگرام میں تو آ گئے ہیں، بٹ اس کے ساتھ ساتھ جو باقی کمٹمنٹس ہیں اس میں ہمیں اس طرح کی فائنینسنگ نہیں حاصل ہو پائی جو کہ تقویت دے سکے اس بات کو کہ ہمارے پاس 31 سے 33 ارب ڈالر جو فائنینسنگ کی ضرورت ہے اس سال کی وہ موجود ہے. اس کو آپ کپل کیجئے کہ فلڈز نے اس صورتحال کو اور ہمارے لیے تشویشناک کر دیا ہے. اس کو تشویشناک کو اس طرح دیکھیے کہ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو گروتھ ہے وہ صرف 2% رہ جائے گی. ایگریکلچر گروتھ نیگیٹو ہو جائے گی. ہماری جو انفلیشن ہے وہ 23 سے 25% ایوریج پہ چلی جائے گی. اچھا، میں ذرا پرٹیکولرلی ڈالر کے اوپر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. خاقان نجیب صاحب، اسحاق ڈار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر کی حقیقی قیمت 200 سے کم ہے. اگر یہ 200 سے کم ہے تو پھر اس میں اضافہ کیسے ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب جب موجود تھے تو کیا پالیسیز ان کی ٹھیک نہیں تھیں جو ڈالر 239 سے 242 تک پہنچ گیا تھا؟
دیکھیں ایک تو اضافہ انہی چیزوں سے ہوا جو میں نے آپ کو ایکسپلین کی ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ یوں ہیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جب بھی ڈیلے ہوتا چلا گیا ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز کم ہوتے چلے گئے, ہماری سپلائی آف ڈالر اور بھی کم ہوئی, ہمیں آئی ایم ایف کی بعد جو اے ڈی بی ورلڈ بینک کے پیسے ہیں وہ بھی آنا کم ہو گئے. سو آبویسلی ایک پریشر کریٹ ہوا, اس میں ایک سینٹیمنٹ بھی نیگیٹو ہو گیا, اور اس میں جیسے کہ آپ نے سنا کہ اسپیکولیشن کا جو عنصر ہے وہ بڑھ گیا. ہر ایک نے اپنی اسٹور آف ویلیو کو بہتر یہ سمجھا کہ وہ اسٹور آف ویلیو کو وہ ڈالرز میں رکھے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ بینکوں نے ایل سیز بہت ہائر ریٹس پر ٹریڈ کی, اور جب ایل سیز کو انہوں نے ہائر ریٹ پر ٹریڈ کیا تو اس سے پھر ایک اسپیکولیشن کا عنصر بڑھا. یہ سب وہ عوامل تھے, پلس انسرٹنٹی ان دا کنٹری. آپ یہ دیکھیے کہ پولیٹیکل انسرٹنٹی جو ہے وہ آبویسلی سیپ ان کرتی ہے مارکیٹ سینٹیمنٹ میں. پاکستان کے ایکسٹرنل بانڈ بھی بہت, ہماری تینوں مارکیٹس کریڈٹ ڈیفالٹ. ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو ہے نا کہ ایشیائی ترقیاتی بینک جب یہ کہہ رہا ہے کہ وہ $2 ارب پاکستان کو سیلاب کی مد میں دے گا, ان کی بحالی کے لیے دے گا, تو پھر اس کا مطلب یہ اگر وہ پیسے میں مل جاتے ہیں تو پھر تو ڈالر 150 اور 160 پہ ٹریڈ کرنا چاہیے. سو یہ اب آپ, یہ تو وہ صورتحال ہے جو ہم گزر رہے ہیں یا گزر رہے تھے. اب یہ صورتحال ہے کہ جو بھی یہاں سے ہونا ہے وہ پاکستان کے لیے جب تک ڈالر آئیں گے نہیں, اور اس وقت پاکستان کے لیے آئی ایم ایف ایز این اینکر اور ملٹی لیٹرلز جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, $2 ارب ری پرپز کر رہا ہے ورلڈ بینک, $1.5 ارب جو ہے اس وقت اکتوبر میں ہمیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے آ جائے گا. پر یہ بھی کوئی ایسی رقوم نہیں ہے, آپ کی آن دی ادر سائڈ ایک بیلنس شیٹ ہے جس میں آپ نے پیمنٹس بھی کرنی ہے. سو یہ یاد رکھیے کہ آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر $7.9 بلین پہ ہیں. جب تک یہ $12-14 بلین پہ بلڈ نہیں ہو جاتے اتنا استحکام نہیں آئے گا. سر مہنگائی کا بتائیں, مہنگائی کم کرنے میں بھی مدد ملے گی اگر ڈالر نیچے جاتا ہے, اور کیا عوام کو بھی کوئی ریلیف ملنے کی امید نظر آ رہی ہے شارٹ ٹرم بتائیں. سو آبویسلی اب اس لیے $1 میں استحکام آنا چاہیے اگر یہ سارے فلوز بن جاتے ہیں. پر آج ہی جو موڈیز نے پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کیا ہے, دیٹس ناٹ اے گڈ سائن. ہمارا اسٹیٹس پہلے B3 تھا, اب CAA1 ہو گیا ہے. یہ ابھی کچھ گھنٹے پہلے کی بات ہے, ایسا ہوا ہے. سو یو ہیو ٹو ریمبر پاکستان اکانومی از ان اے ویری ویری چیلنجنگ سچویشن. اس کے سیریس ایشوز کو ڈیبیٹ کرنا چاہیے. جہاں تک انفلیشن کا تعلق ہے, اس میں یاد رکھیے کہ انفلیشن کا ایک تعلق امپورٹڈ ہے اور اس امپورٹڈ کا تعلق ڈالر سے ہے, اور دوسرا تعلق انرجی سے ہے. آپ جب تک انرجی کی کنزمپشن کو کم نہیں کریں گے انفلیشن ملک سے نہیں نکلے گی. نمبر 3, آپ کے ایک فلڈز کی ہٹ ہے, اس کی وجہ سے ایک سپلائی کم ہو رہی ہے ہمارے فوڈز کی, اس کو بھی انشور کرنا ہے. سو ملٹیپل پالیسی فریم ورک جو ہے اس میں آپ کو کام کرنا ہے. یہ چیلنجنگ یعنی فوری طور پر آپ کو مہنگائی کم ہو نہیں آ رہی ہے. بہت بہت شکریہ خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ماہر معاشی امور. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اپنے میزبان فواز زیدی کو اجازت دیجیے. ہفتہ وار تعطیلات کے بعد پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.